مگر ایک بیٹے اور تھے جن کا نام امام محسن تھا. کیا تھا بولو؟ اور حضرت علی کی سیدہ فاطمہ کے شکم سے جو بیٹیاں تھی، ایک کا نام رقیہ، ایک کا نام ام کلثوم اور ایک کا نام زینب. ایک بات اور صاف کر دوں، حضور کی بیٹیوں کے بھی یہی نام تھے. 4 بیٹیاں تھیں، رقیہ، زینب، ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ. کوئی شک میں نہ پڑ جائے کہ حضرت حضور کی بیٹیوں کے نام بتا کے چلے گئے. سمجھ رہے؟ اس وجہ سے بات کلیئر کر رہا ہوں، صاف کر رہا ہوں. حضور کی بیٹیوں کے بھی یہی نام تھے. فاطمہ نے اپنی بیٹیوں کے نام وہی رکھے جو ان کی بہنوں کے نام تھے. اب بات صاف ہو گئی؟ کیونکہ آدمی کو جب تک معلوم نہیں ہوتا نا تو تھوڑا شک میں پڑ جاتا ہے کہ یار یا تو حضرت تیزی میں بول گئے یا دھیان نہیں رہا، یہ ہوتا ہے. مگر میں کلیئر کرتا چل رہا ہوں تاکہ بات ساری صاف ہو جائے. کتنی اولادیں بولو ہوئی؟ سیدہ فاطمہ سے. تو امام محسن جو تھے یہ تو بچپن ہی میں وصال کر گئے تھے. اب بچے کتنے؟ 2. اب میں لے کے چل رہا ہوں امام حسین پاک. امام حسین پاک کے بیٹے جن کا نام امام زین العابدین، جو کربلا میں بچے تھے، طبیعت خراب تھی، نام سنا ہوگا. امام زین العابدین اور امام زین العابدین کے بیٹے امام محمد باقر. کون تھے بولو؟ جن کو امام باقر بولتے ہیں. کون تھے بولو؟ امام محمد باقر. کن کے بیٹے؟ امام زین العابدین کے. اور امام زین العابدین کے بیٹے امام محمد باقر اور امام محمد باقر کے بیٹے امام جعفر صادق، یہ جن کا نام ہے. اب میں نے رشتہ بتا دیا. حضرت علی کے پوتے ہی ہو گئی کہ وہ حضرت علی کے بیٹے امام حسین، ان کے بیٹے امام زین العابدین، ان کے بیٹے امام باقر، ان کے بیٹے امام جعفر صادق. ہاں، امام حسین پاک کے کون ہوئے؟ پر پوتے. سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ امام جعفر صادق ہے. اور امام جعفر صادق کے بیٹے امام موسیٰ کاظم. اور امام موسیٰ کاظم کا مزار شریف کاظمین میں، وہ بھی بغداد سے تقریباً 1.5 گھنٹے کا راستہ. وہاں بھی گئے، ٹھنڈا علاقہ ہے، سمجھے. اور امام موسیٰ کاظم کے 18 بیٹے تھے. اب یہاں سے سیدوں کی بیل بڑی ہے. سمجھ میں آگئی؟ حسینی سیدوں کی. چلو تو امام جعفر صادق، ان کا گھر آج بھی کوفے میں ہے. وہ مسجد جس مسجد میں حضرت علی کے ملجم ابن قیم نے جو وار کرا تھا، حملہ کیا تھا، جو خنجر مارا تھا، کس ملعون نے مارا تھا؟ اس کا نام کیا تھا؟ ملجم ابن قیم. اس نے جو مارا تھا مسجد میں، وہ مسجد کی بالکل برابر میں صرف ستون پہ لکھا ہوا ہے، سمجھے، ھذل بیت لامام جعفر الصادق. سمجھ میں آ رہی بات؟ وہاں پر لکھا ہوا کہ یہ ان کا گھر تھا. اب تو سب وہ جگہ بنا دی گئی. سمجھ رہے بات؟ اب سنو، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین پاک پر پوتے آل رسول. اب رجب شریف کا جو مہینہ آتا ہے، زیادہ تر علماء نے، زیادہ تر جو لکھا ہے، محدث دہلوی نے بھی 15 تاریخ لکھی ہے. کتنی لکھی؟ 15. ہاں، رجب کی. مگر لوگ ہندوستان میں جو رائج ہو گیا، 22 تاریخ کو کونڈے جو ہوتے، کونڈے پوڑیوں پہ جو فاتحہ ہوتی ہے، پوڑیوں پہ، تو وہ کن کی ہوتی ہے؟ وہ انہی کی ہوتی ہے، امام جعفر صادق کی. کن کی ہوتی ہے بولو؟ امام جعفر صادق. حالانکہ
پورے مہینے میں پہلی تاریخ، دوسری تاریخ، تیسری، چوتھی، پانچویں، کسی بھی تاریخ کو اگر آپ پوری کر کے یا کسی بھی کھانے پہ جلیبی وغیرہ کچھ پہ بھی اگر فاتحہ پڑھوائیں گے تب بھی جائز ہے، تب بھی ہو سکتی ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں یہ نہیں ہے کہ صاحب 22 کو ہی ہوں گی، سمجھ میں آ رہی؟ یہ نہیں ہے کہ 22، اور اگر کسی نے 22 کو بھی کرا لی تب بھی ہو جائیں گے۔ اور صرف اسی مہینے کی بات نہیں کر رہا ہوں، پورے سال میں اگر کسی دن بھی کسی بھی بزرگ کی، کسی بھی اللہ والے کی اگر فاتحہ کراؤ گے تو وہ فاتحہ کیا ہوگی؟ بولو، ہو جائے گا۔ سمجھے؟ وہ جائز ہے۔ ہم لوگ کیا ہے فاتحہ والے، پہلے سے بریانی پکی کھا رہا تھا، لیکن سامنے رکھ کے جب فاتحہ پڑھی گئی تو کچھ لوگ وہ فاتحہ کا کھانا نہیں کھاتے ہیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں، ان سے ایک بات پوچھو، لڑائی جھگڑا نہیں، فاتحہ میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ جو عالم لوگ ہیں، حافظ قاری، پہلے قرآن کا ایک رکوع پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ قرآن کا ایک رکوع، زیادہ تر لقد جاکم یا لا یستوی جو بھی مشہور ہے پڑھتے، اس کے بعد قل یا ایھا الکافرون، اس کے بعد قل هو اللہ، اس کے بعد قل اعوذ برب الفلق، اس کے بعد قل اعوذ برب الناس، الحمد شریف، الف لام میم وإلہکم درود شریف، سبحانہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف، وہ سبحانہ تک آگے تک، پھر دعا۔ اب یہ بتائیو اس میں کون سا ناجائز کام کیا؟ ارے ایمان والوں کا تو یہ ایمان ہے، اگر کسی بیمار پہ قرآن پڑھ کے پھونک دیا جائے تو قرآن سے شفا ملتی ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور اللہ خود فرماتا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ مگر پہلے بریانی کھا رہا تھا، وہی چاول کھا رہا تھا، اب قرآن پڑھ گیا تو اس کے لیے ناجائز ہو گیا۔ اب ہمیں پتہ مل گیا اگر جس کھانے پر بسم اللہ اللہ کا نام لے دیا جائے وہ کھانا شیطان نہیں کھاتا، مسلمان کھاتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، مسلک اعلیٰ حضرت۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو کسی بھی اللہ والے سے نفرت دل میں نہیں، نفرت کسی کے چکر میں پڑیو، کوئی بھی اللہ والا ہو، کسی بھی سلسلے کا ہو، اگر وہ سلسلہ حق ہے تو، اور وہ اللہ والا ہے تو وہ ہمارے سر کا تاج ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ مگر میں نقلیوں کی بات نہیں کر رہی ہوں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو گھروں میں مزار نکال لیتے ہیں، یار یہ بھی غلط کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کھیتوں میں مزار نکال لیتے ہیں اور عورتیں جھوم رہی ہیں۔ یہ تو ہر جگہ جھومیں گی، ان کو تو چھوڑ ہی دو۔ اور پھر لوگ دلیل بناتے ہیں اگر یہاں کوئی نہیں ہے، کسی نے خواب میں دیکھا، ایک صاحب نے بنا لیا رودرپور میں، میں نے پوچھا کیوں بنایا؟ بولے وہ مجھے بشارت ہوئی تھی، بشارت، میں نے خواب میں دیکھا۔ میں نے کہا تو نے کبھی خواب میں یہ نہیں دیکھا کہ چھت پہ سے کود جا، تو کودتا تیری ٹانگیں ٹوٹ جاتی؟ تجھے بشارت یہی ہوئی؟ یہ بشارت نہیں ہوئی 2 بیگھے زمین تو مدرسے کو دے دے یا مسجد کو دے دے؟ تجھے یہ بشارت نہیں ہوئی کہ 5 وقت کی نماز پڑھے؟ تجھے یہ بشارت نہیں ہوئی غریبوں کی بچیوں کی مدد کرے؟ تجھے یہ بشارت نہیں ہوئی کہ لوگوں کے کام میں آ جائے؟ بشارت اگر ہوئی تو مزار بنانے کی۔ کب بی بی نے خواب میں دیکھا 9 گز والے میاں نہ ہے یہاں پہ، نپائی بھی ہو گئی صاحب۔ اگر مان لو مسئلہ سنو پہلے، مان لو اگر کسی نے خواب میں دیکھ ہی لیا، چلو تھوڑی دیر کے لیے مان لو، اگر کسی نے خواب میں دیکھ لیا تمہارے لفظوں میں بشارت ہو گئی اور اس نے اپنے گھر میں خواب کی بنا پر مزار
مفتیان کرام سے پوچھو